دیکھو جو بہت سے غیر مسلم ہیں مختلف ملکوں میں، ان میں خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہیں. اگر وہ اسلام کا اعلان کر دیں تو ان کے ماں باپ مار دیتے ہیں ان کو. تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں دیکھو ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ پر تشدد کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیں، چھپ کے اسلام قبول کریں اور سامنے آپ اس کا اظہار نہ کریں. اس سے کم از کم اس جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے گی. ایسا آدمی مرے گا یا ایسی لڑکی کی موت واقع ہوگی اور وہ اپنے اسلام شو نہیں کر سکی ساری زندگی، لیکن وہ تنہائی میں اللہ سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ میں ایمان لاتی ہوں کہ تو ایک ہے اور قرآن کو تیری کتاب مانتی ہوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں. میں خواتین کے صیغے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں زیادہ خواتین مبتلا ہیں اس میں، اور ایمان اسلام قبول کرنے میں مردوں کی نسبت خواتین کا ریشو بھی زیادہ ہے اور ان کے لیے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ تنہائی میں یہ اعلان کر دیں کہ اے اللہ میں لوگوں کے سامنے یہ اعلان نہیں کر سکتی، میرے ماں باپ مجھے جان سے مار دیں گے یا بہت زیادہ تشدد ہوگا مجھ پر، تو میں تجھے گواہ بنا کے یہ کہتی ہوں کہ میں ایک خدا پر ایمان لے آئی. عربی میں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس زبان میں، انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، پشتو میں، جو زبان آتی ہے اس میں پڑھ لیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی اور میں تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں جن میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دل و جان سے اس بات کا تجھ سے عہد کرتی ہوں کہ اے اللہ جتنے احکام اسلام نے مجھے دیے ہیں میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی جتنا میرے لیے ممکن ہوا. بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا، سب کے سامنے نماز پڑھنے میں خطرہ ہوتا ہے تو بھئی چھپ کے پڑھ لیں، چھپ کے بھی ممکن نہیں ہے تو استغفار کر لیں، پھر قضا پڑھ لیں اس کی. تو اور میں تقدیر پر ایمان اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان لاتی ہوں. تو ایسا مرد یا ایسی عورت جب اسلام قبول کرے گی تو اللہ کی نظر میں کیا ہوگی؟ وہ مسلم. لوگوں کو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے. اب اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہیں نا اسلام کے اظہار کا. جہاں موقع ملے گا تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اظہار کرے. موقع کا مطلب یہ مصیبت چھٹ گئی، جیسے کوئی خاتون کسی کنٹری میں رہتی تھی، وہاں ٹینشن تھی، وہ ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک چلی گئی، وہاں وہ مسئلہ نہیں ہے اور اب اس کو وہ خطرات نہیں ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا اظہار کر دے. لیکن اگر پھر بھی خطرات ہیں تو اظہار نہ کرے. تو ٹھیک ہے غیر مسلم اس کو غیر مسلم سمجھیں گے، اس کو غیر مسلموں طریقوں سے دفنایا جائے گا، جو بھی ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا شمار اہل اسلام میں ہوگا تو آخرت کی آگ سے حفاظت ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کے لیے اسلام کی طرف سے، یہ میرا پیکیج نہیں ہے، یہ اللہ ہی نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم کسی بھی صورت میں اپنے اسلام کو شو نہ کر سکیں تو وہ اس طرح سے مسلمان ہو جائیں. ہمت کی بات تو یہ کہ اعلان کر دیں اور جو مسائل آئیں ان کو فیس کریں، لیکن اتنی ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی. تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کہتا ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے، دل سے مومن ہو، اوپر سے اگر وہ جھوٹ میں کلمے کا اظہار کر دے اور کلمے کا انکار کر دے، اسلام کا انکار کر دے، لیکن دل میں وہ اللہ سے کہہ رہا ہو کہ اللہ میں ان کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، میں دل سے غیر مسلم نہیں ہوں، تو جو یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ بھی مومن شمار ہوگا، کیونکہ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. تو لیکن جہاں موقع مل جائے، امن کی حالت میں آ جائیں، تو پھر وہاں اسلام کا اظہار اس کے لیے. پھر یہ نہیں کہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ مسلم ہیں یا کافر، آپ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں، اور آپ نے مذاق میں بھی کہہ دیا کہ میں سکھ ہوں، تو اسلام سے انسان نکل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں علی؟ کیونکہ آپ مجبور نہیں تھے، آپ نے کیوں کہا. تو حقیقت میں بھی بہت سے لوگ دوسرے ملک کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو نان مسلم شو کر دیتے ہیں، بہت سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دیتے ہیں. تو علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، تمام مسلک کے علماء کا، کہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے غیر مسلم لکھ دیا تو حقیقت میں بھی آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، حج کیا ہوا تھا وہ بھی باطل ہو جائے گا. لیکن مجبوری کے حکام الگ ہیں. مجبوری یہی ہے کہ جان کا خطرہ ہے، ٹارچر کرنے کا خطرہ ہے، لڑکیاں یہ زیادہ مجبور ہوتی ہیں. باقی نماز کیسے پڑھیں گی؟ وہ بھائی چھپ کے کمرے میں نماز پڑھ لیں، اور خطرہ ہو کوئی دیکھنے کا، ہر وقت تو 24 گھنٹے کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا نا. تو جہاں تک اسلام کو فالو کیا جا سکتا ہے وہ فالو کریں،
جو نہیں ہے تو جس کے لیے اسلام قبول کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بہت مسائل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, ان کو کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ملتا, یہ بڑے مسائل, اور ملتا ہے تو فراڈی. یہ آج کل بہت میرے سامنے اتنے حالات آ چکے ہیں, کوئی قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی, کوئی ہندو مسلمان ہو گئی, کوئی عیسائی مسلمان ہو گئی, اب وہ بیچاری گھر سے تو وہ بے گھر ہو گئی, گھر والوں نے نکال دیا, اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا اس کو. اب کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ مجبور ہے, اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو 2 نمبر آدمی ٹکر جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں. 1 نمبر آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے, کہتے بھائی ہم عیسائی گھرانے میں کیوں شادی کریں, ہندو گھرانے میں کیوں کریں, سکھوں میں کیوں کریں, اس کے ماں باپ تو سکھ ہی ہیں نا, تو آنا جانا تو ہوگا. اسلام میں ریلیشن تو ہے نا. بہرحال آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی, آپ نے شادی کر لی, تو اس کی ماں بہرحال آپ کی ساس بن گئی, چاہے وہ سکھ ہو چاہے عیسائی ہو, تو آپ پر اسلام تو کہتا ہے صلہ رحمی کرنی ہے. اسلام آپ کو بائیکاٹ کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں بائیکاٹ اکثر, ان میں بھئی داماد مسلمان ہے تو ہم نے نہیں ملنا اس سے, لیکن اسلام آپ کو بہرحال رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ چاہے غیر مسلم ہے, اب آپ کے رشتہ دار بن گئے تو اب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو. اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان جب وہ غیر مسلم تھے اس وقت بھی ان کا اکرام کیا, اس لیے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو غیر مسلم ہیں بھائی اسلام نے ان کے لیے پیکج دیا. اگر آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے, مجبوری کے حکام میں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں, لیکن اللہ کے سامنے آپ اعلان کر دیں تنہائی میں, اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ نیت کریں کہ جب میں اس ٹینشن سے نکلا یا نکلی تو میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں.